السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم مختار احمد یوسف زئی، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی اندرونی کیفیت پر جو ہر انسان کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے، انزائٹی، دل کی بے چینی، دماغ کی بھٹک اور روح کی تشویش، اور اس کا علاج ذکر اللہ۔ لیکن یاد رکھیں، ذکر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، سوچنا اور عمل میں لانا ہے۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دے اور آپ بدلہ لینے کے بجائے صبر اور معافی کا انتخاب کرے، یہی ہے ذکر بالعمل، ریممبرنس ان ایکشن۔ انزائٹی شروع ہوتی ہے جب ذہن حال سے کٹ جاتا ہے۔ انسان یا تو ماضی کے پچھتاوے میں رہتا ہے یا مستقبل کے خوف میں گم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جسم یہاں ہوتا ہے مگر ذہن کہیں اور یہی کیفیت اضطراب کو بڑھاتی ہے۔ لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں، یعنی دل، ذہن اور عمل کو اللہ کی یاد سے جوڑتے ہیں، تو دماغ خوف کے موڈ سے نکل کر اطمینان کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک نیورولوجیکل ریسیٹ ہے، ایک انٹرنل میسج کہ تم محفوظ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 152۔ یہ تعلق دو طرفہ ہے، جب تم یاد کرتے ہو وہ یاد رکھتا ہے، اور جب اللہ یاد رکھتا ہے تو کائنات کا نظام تمہارے حق میں کام کرنے لگتا ہے۔ ذکر کی کچھ عملی شکلیں ہیں۔ ریممبرنس ان ایکشن، ذکر غصے کو ضبط کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 134۔ غصہ ایک قدرتی احساس ہے، مگر اس کا کنٹرول روحانی طاقت کا امتحان ہے۔ جب آپ کسی کے رویے پر فوراً رد عمل دینے کے بجائے خاموشی اور معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ نے اللہ کی یاد کو اپنی جبلت پر غالب کر دیا۔ یہ صرف اخلاق نہیں، یہ ایموشنل ریگولیشن تھرو ذکر ہے۔ اور جب شیطان تمہیں بہکائے تو اللہ کو یاد کرو، تمہیں بصیرت حاصل ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ ذکر خوف میں حوصلہ دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الشرح آیت نمبر 6۔ زندگی کے دباؤ، امتحانات یا غیر یقینی حالات میں ذکر انسان کو فیئر رسپانس، فیتھ سے رسپانس کی طرف لاتا ہے۔ جب دل کہتا ہے میں اکیلا ہوں اور جواب دیتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ ذکر بالایمان ہے۔ سچ بولو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ جھوٹ کا راستہ آسان ہے، مگر سچ کا راستہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کا ضمیر اللہ کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ زبان نہیں، ضمیر کا ذکر ہے۔ رحم و مدد کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 195۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کی آنسو پونچھنا یا دل آزاری کے بعد مسکراہٹ دینا، یہ سب عملی عبادتیں ہیں۔ یہ ذکر کا وہ درجہ ہے جو لفظوں سے آگے بڑھ کر انسانیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی دل میں کہے یا اللہ آج میرا دن تیرے حکم کے مطابق ہو۔ دن میں جب دل گھبرائے سانس کو آہستہ کرے اور دل سے کہے یا سلام، یا حفیظ، یا کریم۔ یہ الفاظ نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی ذکر مائنڈ باڈی کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ رات سونے سے پہلے خود سے پوچھے، کیا آج میں نے کسی کو معاف کیا، کسی کا حق ادا کیا، کسی کی مدد کی؟ اگر ہاں تو یہ ہے عملی ذکر۔ قرآن میں غفلت کے مقابلے میں ذکر رکھا گیا ہے۔ غفلت وہ ہے جب انسان زندہ ہے مگر بیدار نہیں، اور ذکر وہ ہے جب انسان زندہ ہے اور بیدار بھی۔
اور وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. سورہ الزمر آیت نمبر 22. ذکر دل کو نرم کرتا ہے, روح کو روشنی دیتا ہے اور دماغ کو امن میں بدل دیتا ہے. سو مائی ڈیئر ویورز, جب آپ ذکر کو صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل بنا لیتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو وہ سکون دیتا ہے جو نہ دواؤں میں ہے نہ دنیا کے شور میں. ذکر صرف زبان کا نہیں, یہ زندگی کا نظام ہے. قرآن کے احکامات کو یاد رکھنا, ان پر چلنا, یہی اصل ذکر ہے جو انسان کو خوف سے ایمان اور بے چینی سے اطمینان تک لے جاتا ہے. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کرے تاکہ ہم قرآن اور سائیکالوجی کے رشتے کو مزید سمجھ سکیں. میں ہوں مختار احمد یوسف زئی, کلینکل سائیکالوجسٹ, ریمائنڈنگ یو healing begins when the heart remembers and the hands act upon it. Till next time, stay mindful, stay connected and stay in zikr. Allah Hafiz.